بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دنوں چاچا ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جب میں 5 سال کی تھی، دادی نے چچا زاد اسد سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ وہ مجھ سے 2 برس بڑا تھا۔ دادی ہمیشہ چچی کو تلقین کیا کرتی تھی کہ فاطمہ کو بہو بنانا، لیکن دادی کی آنکھیں بند ہوتے ہی چچی نے اپنا مزاج بدل لیا۔ دادی جان کی قبر کی مٹی ابھی گیلی تھی کہ انہوں نے صحن کے بیچوں بیچ دیوار اٹھا دی۔ یوں محبتوں کے تاج محل میں دراڑ پڑ گئی۔ پہلے ہمارا اور چچا کا مکان ایک تھا، پھر ایک کے 2 گھر ہو گئے۔ رفتہ رفتہ چاچی اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئی۔ ہم بچوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا اور دعا سلام متروک ہو گئی۔ ابو اور چاچا نے بھی دوری اختیار کر لی۔ جب ضرورت ہوتی وہ باہر مل لیتے۔ میں، جو اسد کی ٹھیکرے کی مانگ تھی، اس کی صورت کو ترسنے لگی۔ امی اور چچی کی چپلش میں ہم معصوم دلوں کا بے حد نقصان ہوا۔ بچپن کے بندھن ٹوٹ گئے اور ہم گھائل پرندوں کی مانند نفرتوں کے جال میں پھڑپھڑاتے ہوئے رہ گئے۔ خالہ سلمہ مجھ سے پیار کرتی تھی، وہ جیسے طاق میں تھی۔ انہوں نے فوری جھولی پھیلا کر اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ لیا۔ ابو نے چاچا کو آخری بار کہلوایا، چاچی نے ٹکا سا جواب دیا تو خالہ جان کی مرادوں کے پھول کھل اٹھے، اور میری شادی کی تاریخ خالہ سلمہ کے بیٹے سعد سے طے ہو گئی۔ مجھ سے کسی نے نہ پوچھا، اپنی مرضی سے والدہ نے میری زندگی کا سودا طے کر دیا۔ چند دنوں بعد میں خالہ کی بہو بن کر ان کے گھر آ گئی۔ سعد اچھی پوسٹ پر تھے، ہر طرح سے اس گھر میں سکھ چین تھا، خالہ کا پیار اور دیگر سہولتیں موجود تھیں، لیکن دل نے اس رشتے کو قبول نہ کیا تھا۔ عرصہ تک افسردہ رہی۔ بچپن سے اسد کی محبت کا نقش دل پر تھا جو ٹوٹتا ہی نہیں تھا۔ ایک روز مجھ کو اداس دیکھ کر امی نے سمجھایا کہ بیٹی شادی ہو گئی ہے اور سعد میں کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ ساس پیار کرنے والی ملی ہے، تمہاری سگی خالہ ہے، ماں سے بڑھ کر پیار کرتی ہے۔ ان نعمتوں کا شکر کرو، اچھی قسمت پر شاکر رہو، ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور یہ سب تم سے چھن جائے۔ اماں کی باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کیا، کافی دن سوچا، بالآخر اس نتیجے پر پہنچی۔ واقعی اماں ٹھیک کہتی ہیں، چچی مجھ کو بہو بنانا نہیں چاہتی تھی۔ اگر اسد سے شادی ہو جاتی اور وہ میرا جینا حرام کر دیتی تب کیا ہوتا؟ اسد سے میرا ذہنی رشتہ بچپن کا تھا، اس کو بھلا دینا آسان نہ تھا، پھر بھی صبر کر لیا۔ اس کی یادوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں میں دفن کر دیا اور اس کی چاہت کو کاغذ کی ناؤ بنا کر ماضی کی لہروں میں بہا دیا۔ قسم کھا لی کہ سچے دل سے اپنے شوہر کی ہوک کر رہوں گی، اللہ کی خوشنودی کی خاطر سہاگ بندھن کا احترام کروں گی اور اسد کی یاد دل میں بسا کر خیالوں میں بھی شوہر سے خیانت نہ کروں گی۔ قدرت کو کیا منظور ہوتا ہے یہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ شادی کے 3 برس بعد اچانک میرا اسد سے آمنا سامنا ہو جائے گا۔ ایک دن خبر آ گئی کہ تایا جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ بھی ہمارے ہی محلے میں رہتے تھے۔ سب عزیز رشتہ دار ان کے گھر اکٹھے ہو گئے۔ چاچا ان دنوں عمرے پر گئے ہوئے تھے۔ میت کے گھر خالہ اور سعد آ گئے۔ آپس کی رشتہ داری تھی، ایسے موقعوں پر آمنا سامنا لازم ہوتا ہے۔ 3 سال بعد اسد نے مجھ کو دیکھا تو افسردہ ہو گیا۔ میں کافی ڈھیلی اور کمزور ہو گئی تھی۔ مجھ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر اداسی کے بادل چھا گئے۔ چھوٹے سے گھر میں لوگوں کا رش ہوا تو میرا دم گھٹنے لگا تو چھت پر چلی گئی۔ معلوم نہ تھا وہ بھی وہاں ہے۔ لوگ جب عصر کے وقت تایا کا جنازہ اٹھانے آئے، دل پر عجیب وحشت طاری ہو گئی۔ سارے گھر میں کوہرام مچا تھا۔ آہو بکا کی آوازوں سے میرا بھی دل بیٹھ گیا۔ ان دنوں امید سے تھی، اس سبب بھی شاید مجھ کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب آنکھوں تلے اندھیرا سا آنے لگا تو اوپر چھت پر جانے کی سوچی۔ خیال ہوا اس طرح کچھ تازہ ہوا ملے گی تو طبیعت بحال ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر اوپر گئی تھی۔ مجھے گمان بھی نہ تھا کہ وہاں کوئی اور بھی موجود ہوگا۔ جب میں اوپر جانے کو سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، خالہ جان کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ خیر چھت پر پہنچی تو کسی کو چارپائی پر لیٹا ہوا پایا۔ میرے قدموں کی آہٹ سے وہ اٹھ بیٹھا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ اسد تھا۔ ابھی ہم حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بات کرنے کی نوبت نہ آئی تھی کہ چھت پر سعد آ گئے۔ دراصل وہ گھر جانے کے لیے خالہ سے چابی لینے آئے تھے۔ خالہ نے کہا کہ چابی فاطمہ کے پرس میں ہے۔ فاطمہ کہاں ہے؟ میرے شوہر نے اپنی ماں سے دریافت کیا۔ ابھی ابھی چھت پر گئی ہے۔ یہ سن کر وہ چھت پر آ گئے۔ میں یہ دیکھ کر بت بن گئی کہ وہاں سعد بھی موجود تھا۔ سعد کو سامنے دیکھ کر میرے بھی اوسان خطا ہو چکے تھے۔ میں نے کوئی جرم نہ کیا تھا،
پھر بھی خود کو مجرم محسوس کر رہی تھی، کیونکہ ساتھ جانتے تھے کہ میری بچپن سے نسبت اسد سے طے تھی۔ وہ یہی سمجھے کہ میں جان بوجھ کر چھت پر اس سے ملنے آئی ہوں۔ لمحہ بھر بعد وہ آگے بڑھے اور مجھ کو بازو سے پکڑ کر ساتھ لے آئے۔ انہوں نے مجھے بمشکل پرس اٹھانے دیا۔ گھر آتے ہی مارنے لگے، کچھ اس بری طرح کہ میں تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ ساتھ کے اندر یہ درندہ نما شخص بھی چھپا ہوا ہے۔ وہ بالکل حیوان لگ رہے تھے۔ وہ شاید مجھ کو مار ہی ڈالتے اگر اس وقت خالہ نہ آ جاتی۔ انہوں نے بیٹے کو پکڑا اور مجھے دوسرے کمرے میں جانے کو کہا۔ میں نے دوڑ کر اندر سے کمرے کی کنڈی لگا لی۔ جو واقعہ ہوا تھا وہ واقعہ نہ تھا، محض اتفاق تھا، مگر کوئی کچھ اور سمجھ رہا تھا اور میں نہیں سمجھا سکتی تھی کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ جس شخص کو مزاجی خدا سمجھ کر اس کی اطاعت اور فرما برداری میں عمر گزارنے کا عہد کر چکی ہوں، وہ مجھ سے اتنا برا سلوک بھی کر سکتا ہے۔ بڑی دیر تک خالہ سعد کو سمجھاتی رہی۔ سعد نے رات کو نیند کے لیے 2 خواب آور گولیاں بھی کھائیں، تب کہیں جا کر سوئے۔ ان کے سو جانے کے بعد خالہ نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، میں ہوں فاطمہ، دروازہ کھولو، سعد سو چکا ہے۔ تب میں نے دروازہ کھولا۔ خالہ نے پوچھا کہ کیا ہوا اور یہ کیسے ہوا۔ میں نے رو رو کر قسمیں کھائیں اور بتایا کہ خالہ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھ کو وہاں بھیڑ میں گھٹن ہو رہی تھی، جی متلانے لگا تو چھت پر چلی گئی۔ مجھ کو خبر نہ تھی کہ وہاں اسد پہلے سے موجود ہے۔ خبر ہوتی تو کیوں جاتی، اسی لمحے ساتھ بھی وہاں آ گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ میں اسد سے ملنے اوپر گئی تھی۔ مجھ کو اس لیے مارا ہے کہ تمہارا ابھی تک منگیتر سے تعلق قائم ہے۔ خالہ جی، مجھ کو اپنے پیدا کرنے والے کی قسم ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ شادی کے بعد میں کبھی اس سے ملی ہی نہیں۔ یہ سراسر بہتان ہے۔ خالہ نے میرے بیان پر یقین کر لیا، مجھے گلے لگایا۔ میں زارو قطار رو رہی تھی۔ ان کو مجھ پر ترس آیا۔ اس دن یقین آ گیا کہ خالہ واقعی ماں کی جگہ ہوتی ہیں۔ اگر خالہ کی جگہ کوئی اور عورت ساس ہوتی تو میری باتوں پر یقین نہ کرتی، بلکہ بڑھا چڑھا کر زمانے کو سناتی اور مجھے طلاق دلوا دیتی۔ لیکن خالہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ میں نے اس کو چھت پر جانے کو کہا تھا۔ اس بیچاری کو کیا خبر تھی وہاں کوئی اور موجود ہے۔ اسے متلی ہو رہی تھی، اس لیے اوپر بھیجا تھا کہ سانس بحال ہو جائے گا۔ خالہ نے معاملہ اپنے اوپر لے کر میرا پورا دفاع کیا۔ میری قسموں پر شاید میرے شوہر کو یقین نہ آتا، لیکن انہوں نے اپنی ماں کی قسموں پر یقین کر لیا۔ کہتے ہیں کہ شکی مرد کے دل سے شک نہیں جاتا۔ سعد نے بھی وقتی طور پر یقین کر لیا، جبکہ ایک خلش دل میں تھی سو وہ موجود رہی۔ اب زندگی پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ بات بات پر وہ مجھے میرے منگیتر کا تانا دیتے تھے۔ ان کے تانوں نے میری زندگی کو ایک دھکتا ہوا جہنم بنا دیا۔ ہر دم میرا دل تڑپنے لگا کہ ان کو میری پاک دامنی کا اعتبار نہیں ہے۔ وہ بات بات پر کہتے تھے، تمہارا ماضی مشکوک ہے، لہٰذا مجھے یقین نہیں ہے تمہاری کوکھ میں پلنے والی اولاد میری ہے یا نہیں۔ میں کیسے اسے قبول کروں گا؟ کس طرح باپ کا پیار دے سکوں گا؟ جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے ایسی باتیں کرے تو زندگی اچھی کیسے گزر سکتی ہے؟ بلا شبہ میں شک کی چیتا میں جل رہی تھی۔ روز ہی اپنے نصیب پر آنسو بہاتی تھی اور سوچتی تھی کہ اس عذاب سے تو بہتر تھا میں طلاق لے لیتی۔ اس شخص نے ماں کے مجبور کرنے پر مجھے پناہ تو دے دی تھی، لیکن اپنی اولاد کو شک بھری نظروں سے دیکھتا تھا۔ یہ بات میرے لیے سوہان روح تھی۔ میں نے میکے جانا ترک کر دیا، کیونکہ ساتھ ہی اسد کا گھر تھا۔ ساتھ شک کرتے تھے کہ میں شاید اسد سے ملنے جاتی ہوں۔ جب ایسی سوچ ان کو ستاتی تو بہانے سے جھگڑنے لگتے تھے۔ ایک حد ہوتی، میں ایک بچی کی ماں بن چکی تھی۔ اس اہانت امیز سلوک کو سہتے سہتے تھک گئی تھی۔ سعد اپنی بچی کو بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ معصوم پھول بھی باپ کی شک و شبے بری نگاہوں کی تپش سے مرجھا کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے اٹھانا یا ہاتھ لگانا بھی گناہ سمجھتے تھے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اولاد کو محبت نہ دے سکے۔ اس عذاب ناک زندگی کو جب 5 برس گزر گئے، تب ایک روز میں نے سوچا کہ ایسے جینے سے مر جانا اچھا ہے۔ بس اپنی معصوم اولاد کی خاطر ہر جبر سہ رہی تھی کہ یہ بچی باپ کے گھر کی چھت تلے بڑی ہو جائے، باپ کے سائے میں پرورش پائے گی تو زمانے کی دست بر سے بچ جائے گی۔ ایک عورت کب تک شوہر کی بدسلوکی کے قاتلانہ وار سہ سکتی ہے؟ ایک روز جب کہ ایک عزیزہ کی شادی میں جانا تھا، میں نے سعد سے کہا، بچی کے لیے ایک جوڑا کپڑوں کا خریدنا چاہتی ہوں، اس کو شادی میں لے جاؤں گی۔ یہ سن کر وہ یکدم غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ خدا جانے کس سوچ میں تپ رہے تھے۔ چلا کر بولے
میں کیوں لے کر دوں؟ میری بیٹی تو نہیں ہے، جس کی ہے وہی لے کر دے، میں تو آستین میں سانپ پال رہا ہوں۔ آج میری غیرت بھی تڑپ گئی۔ اف میرے خدا، میں کب تک ایسی بے غیرتی کا جیون جیتی رہوں گی؟ مجھ کو اس کم ظرف آدمی سے چھٹکارا پانا ہوگا بس۔ اس روز جانے مجھ میں کہاں سے ہمت اور طاقت اوت کر آئی۔ اسی وقت فون کر کے بھائی کو بلا لیا اور یہ سارے الفاظ ان کے سامنے دہرائے جو سعد نے کہے تھے۔ میں نے بھائی کو کہا، اگر تم لوگوں کے پاس میرے اور میری بیٹی کے لیے رہنے کی جگہ اور 2 وقت کی روٹی نہیں ہے تو بے شک میں سڑک پر رہ کر بھیک مانگ لوں گی، لیکن اب میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ خدا کے لیے مجھ کو یہاں سے لے چلو، اب میں نے مزید ایک پل یہاں نہیں رہنا۔ بھائی نے جانے کیسے میرے حق میں فیصلہ کر لیا، کہا کہ چلو میرے ساتھ، خاندان کے بزرگ خود فیصلہ کر لیں گے۔ اب تم اس قدر ذلت میں زندگی نہیں گزارو گی اور ہم مر نہیں گئے۔ ابھی تمہارے وارث زندہ ہیں۔ خالہ روکتی رہ گئی۔ بھائی مجھے اور میری بیٹی لیلا کو ساتھ لے آئے۔ ابو امی نے ٹھنڈے دل سے تمام احوال سنا اور پھر خالہ اور خالو کو بلوا بھیجا۔ ان سے حتمی بات کی، انہوں نے بیٹے کی طرف سے معافی مانگی، لیکن میں نے خالہ اور خالو کے ہمراہ گھر لوٹ جانے سے انکار کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ سعد کو ساتھ لے کر آئے۔ اس نے امی ابو سے معافی مانگی، یقین دہانی کرائی کہ اب میں فاطمہ کو تنگ نہیں کروں گا اور اچھا رکھوں گا۔ امی ابو نے پوچھا، فاطمہ تم کیا چاہتی ہو؟ کیا تمہاری مرضی ہے؟ میں نے صاف منع کر دیا، کہا اگر آپ نے مجھے نہیں رکھنا تو میں دارالحمان بچی کو لے کر چلی جاتی ہوں، لیکن واپس سعد کے گھر نہ جاؤں گی۔ والدین نے سمجھایا، رشتہ داروں نے بھی زور لگایا، لیکن میں نہ مانی کیونکہ میں سعد کی فطرت کو اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ انسان جان بوجھ کر آگ میں نہیں کودتا۔ میں بھی کیونکہ جانتی تھی جاؤں گی تو پھر وہی ہوگا۔ شک کا ناک سعد کے اندر گھر کر گیا تھا، جب موقع پائے گا پھر حیوان بن جائے گا۔ ابو نے دیکھا کہ واقعی فاطمہ نہیں چاہتی، زبردستی کی تو جان سے جائے گی۔ انہوں نے سعد پر دباؤ ڈالا کہ ہماری بیٹی کو طلاق دے دو، وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ خالہ کی دلی خواہش تھی کہ میں واپس آ جاؤں، وہ اپنی پوتی سے بہت پیار کرتی تھی، مجھے سسرال جانے سے ہی خوف آتا تھا۔ چند دن خاموشی رہی، پھر سعد نے ایک عورت سے مراسم استوار کر لیے۔ ماں سے کہا کہ تنہا زندگی کب تک گزاروں، میں شادی کے بغیر نہیں رہ سکتا، دوسری بیوی کا انتخاب کر لیا ہے، آپ راضی ہو جائیں ورنہ خود نکاح کر لوں گا۔ اب خالہ سٹ پٹا گئی، بیٹا ہاتھ سے جا رہا تھا اور بہو واپس آنے کو راضی نہ تھی۔ امی سے بات کی، انہوں نے صاف کہہ دیا جو شخص اپنی اولاد کو اولاد تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے، مشکوک نگاہوں سے دیکھتا ہے، اس کے ساتھ فاطمہ کیسے زندگی گزار سکتی ہے۔ مایوس ہو کر خالہ نے بیٹے کا دامن تھام لیا۔ سعد نے اپنی مرضی کی عورت سے نکاح کر لیا۔ ابو نے عدالت میں میرے لیے خلا کا دعویٰ دائر کیا۔ خلا کے بعد میں آزاد تھی، لیکن اپنی بچی کی خاطر دوسری شادی نہ کرنا چاہتی تھی۔ ایک روز چاچا اور چاچی آئے، وہ امی ابو کو منانے آئے تھے کیونکہ اسد نے میرے سوا کسی سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے والدین سے کہا کہ عمر بھر شادی نہ کروں گا، اگر میری خوشی منظور ہے تو تایا سے فاطمہ کا رشتہ طلب کیجیے، اب وہ آزاد ہے۔ چاچی اور چاچا نے بہت زیادہ منت سماجت کی تو امی ابو راضی ہو گئے، انہوں نے مجھے بھی سمجھا بجھا کر منا لیا۔ یوں میری شادی اسد سے ہو گئی۔ اس شادی پر بھی رشتہ داروں نے خوب باتیں بنائیں، لوگوں نے انگلیاں اٹھائی۔ سعد نے خاندان بھر میں پروپیگنڈا کیا کہ فاطمہ کے اپنے چچا زاد اسد سے غلط تعلقات تھے اور شادی کے بعد بھی اس نے اپنے سابقہ منگیتر سے تعلق ختم نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو اس لیے چھوڑا ہے۔ بات سچ ہو یا غلط، پروپیگنڈا بڑا کام کرتا ہے۔ مجھ کو سب نے غلط سمجھا، حالانکہ میرا خدا جانتا ہے میں غلط نہ تھی۔ سچ ہے، لوگوں کے منہ پر ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا۔ میں یہی کہوں گی کہ اسد کی محبت سچی تھی، اس وجہ سے اس کو میں مل گئی۔ میں اپنے ضمیر سے نہ شرمندہ ہوں اور نہ اپنے خدا سے۔ ہاں، اس کی مشکور ضرور ہوں کہ اس نے طلاق کے بعد مجھ کو ایک نئی پیار بھری اور خوبصورت زندگی عطا کر دی۔ چچی سوچتی تھی کہ یہ رشتہ پہلے طے کر لیتی تو اچھا تھا، پھر بھی دیر آئے درست آئے، ان کا بیٹا خوش ہے تو وہ بھی خوش ہیں۔ ہم پرسکون زندگی جی رہے ہیں۔ سعد نے کفران نعمت کیا، بیٹی کو اپنا نہ جانا، آج تک وہ اولاد کی چاہ میں تڑپ رہا ہے، یہی اس کی سزا ہے۔ جس نے اپنی سگی بیٹی سے غرض نہ رکھی، ایسے شکی انسانوں سے خدا ہی بچائے جو اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں اور دوسروں کی بھی۔